بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم بات کریں گے کہ لاہور بورڈ کے جو سالانہ امتحان ہوتے ہیں ان میں جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس کا حصہ معروضی جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ معروضی کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 12ویں جماعت کا جو اردو کا پیپر ہے وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے 20 نمبر حصہ معروضی کے لیے اور 80 نمبر حصہ انشائیہ کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حصہ معروضی کے 20 نمبر ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں اور معروضی میں کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے 2019 کا لاہور بورڈ کا انٹر پارٹ 2 کا جو معروضی کا پیپر ہے وہ موجود ہے، اور اس میں پہلا گروپ جو تھا اس کو یہ پیپر آیا تھا، اور اس میں 20 منٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، کل نمبر 20 ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ نوٹ لکھا ہوتا ہے، اور نوٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ یعنی طالب علم جو ہے وہ یہ جو نوٹ ہے اس کو ذہن میں رکھے، اس کے اہم باتوں کو سامنے رکھے کہ ایک تو یہ ہے کہ 4 ممکنہ جوابات ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ جوابی کاپی پر جو ہے وہ معروضی کے جو درست جواب کے مطابق جو متعلقہ دائرے ہوتے ہیں ان کو مارکر یا پین سے بھرنا ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوتا ہے اور نمبر نہیں ملتا۔ تو طالب علموں کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے درست جواب کا انتخاب کریں اور درست دائرے کا جو ہے وہ اس کو مارکر یا پین سے جو ہے وہ بھریں۔ اگر انہوں نے جلدی میں یا تیزی میں جو ہے وہ غلط دائرہ فل کر دیا تو ان کا جو ہے وہ جواب غلط تصور ہوگا، اور دوبارہ سے اگر انہوں نے جو ہے وہ درست جواب کا دائرہ بھر بھی دیا تو تب بھی ان کو وہ نمبر نہیں ملے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ سوالات کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ حصہ نثر جو اردو کتاب کا ہوتا ہے، سرمایہ اردو کی جو اردو کتاب، سرمایہ اردو کے نام سے جو ہماری اردو کی کتاب ہے، اس کے جو حصہ نثر کے جو اسباق ہیں ان میں سے کس طرح سے جو ہے وہ معروضی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ اس دفعہ ریڈیوس سلیبس ہے تو اس میں جتنے نثر کے سبق ہیں صرف انہی میں سے جو ہے وہ نثر کے معروضی سوالات پوچھے جائیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ تمام نثری اسباق کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پیپر کیونکہ 2019 کا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سرمایہ اردو میں جو حصہ نثر ہے اس کے تمام اسباق شامل تھے، تو یہ کیونکہ سمجھانے کے لیے اس لیے آپ صرف اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس دفعہ جو نثر کے اسباق شامل ہیں ان کی تیاری کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ دیے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب منتخب کیجیے، اور ان تمام جو سوالات ہیں ان کا تعلق میں پھر دہرا رہا ہوں کہ حصہ نثر کے اسباق سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال پوچھا گیا ہے 2019 کے پیپر میں یا پوچھا گیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا: سبق قرطبہ کا قاضی کے مصنف کون ہیں؟ A آغا حشر، B مرزا ادیب، C امتیاز علی تاج، D اشفاق احمد۔ تو اس میں سے جو درست جواب ہے
وہ ہے امتیاز علی تاج۔ دوسرا جو معروضی کا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے پوچھا گیا تھا، فقیر کی دعا سے بلقیس جہانی بیگم کے ہاں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ تو ان میں جو درست آپشن ہے وہ ہے سی یعنی 4۔ تیسرا سوال، سپر مارکیٹ کتنے بازاروں کا مہا گرو ہے؟ سپر مارکیٹ کتنے بازاروں کا مہا گرو ہے؟ تو اس سوال کا جو معروضی سوال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہوائی سبق سے ہے، اور اس میں آپشن ہے اے ہے 10، بی ہے 15، سی ہے 20، ڈی ہے 25۔ تو جو درست جواب ہے وہ ہے اے یعنی 10 بازاروں کا جو ہے وہ مہاگرو ہے سپر مارکیٹ۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے چراغ حسن حسرت نے کلکتہ چھوڑنے کے بعد کس شہر میں ملازمت اختیار کی؟ یعنی چراغ حسن حسرت نے کلکتہ چھوڑنے کے بعد کس شہر میں ملازمت اختیار کی؟ اے لاہور، بی کراچی، سی دہلی، ڈی لکھنؤ۔ تو یہاں جو درست جواب ہے وہ ہے اے لاہور۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو سوال ہے معروضی کا وہ ہے محمد بن قاسم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اے فہمیدہ، بی زبیدہ، سی ناہیدہ، ڈی زاہدہ۔ تو درست جواب ہے سی ناہیدہ۔ یہاں پر جو ہے وہ حصہ نصر سے پوچھے جانے والے سوالات کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو سوال پوچھے جاتے ہیں معروضی کے وہ کچھ اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں۔ مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب منتخب کیجیے۔ اس میں جو چھٹا جو معروضی کا سوال ہے وہ اس طرح سے پوچھا گیا ہے، معروف کتاب پطرس کے مضامین بہت دلچسپ۔ آپشن ہے اے ہے، بی ہیں، سی تھے، ڈی تھیں۔ معروف کتاب پطرس کے مضامین بہت دلچسپ ہیں، تو یعنی بی جو ہے وہ درست آپشن ہے ہیں کے ساتھ۔ 7واں معروضی کا سوال ہے ماں اور بیٹی چرخہ کات خالی جگہ۔ اے آپشن ہے رہی ہے، بی رہی ہیں، سی رہے ہیں، ڈی رہا ہے۔ تو درست آپشن ہے بی رہی ہیں، ماں اور بیٹی چرخہ کات رہی ہیں۔ اسی طرح 8واں معروضی کا سوال ہے وہ ضرور آئے گا خالی جگہ، مجھے اس نے خود بتایا ہے۔ اب آپشنز ہیں اے جبکہ، بی کیونکہ، سی خواہ، ڈی ورنہ۔ تو درست آپشن ہے بی کیونکہ، وہ ضرور آئے گا کیونکہ مجھے اس نے خود بتایا ہے۔ اس پیپر کا جو نواں معروضی کا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، تم نے کپڑے استری کر لیے خالی جگہ نہیں۔ آپشن ہے اے کہ، بی پھر، سی ورنہ، ڈی مگر۔ اب اس میں جو درست جواب ہے وہ ہے اے آپشن کہ، تم نے کپڑے استری کر لیے کہ نہیں۔ 10واں جو معروضی کا سوال ہے وہ ہے آپ یہاں تشریف خالی جگہ، اور آپشنز ہیں اے رکھو، بی رکھ، سی رکھا، ڈی رکھیں۔ تو درست آپشن ہے ڈی رکھیں، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ اس کے بعد جو اگلے معروضی کے سوالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں،
رموزی اوقاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب منتخب کیجیے۔ 11واں سوال ہے، واوین کی علامت ہے، آپشن اے دی ہوئی ہے، پھر بی ہے، سی ہے اور ڈی ہے۔ آپشن اے میں جو ہے وہ وقفہ کی علامت ہے، بی میں قوسین کی علامت ہے، سی میں واوین کی علامت ہے اور ڈی میں جو ہے وہ خط کی علامت ہے۔ سوری، یہ درستگی کر لیں، اے جو آپشن ہے وہ وقفہ کی ہے، بی جو ہے وہ واوین کی ہے، سی جو ہے وہ قوسین کی ہے اور ڈی جو ہے وہ خط کی ہے۔ تو جو ہمارے لیے جو درست آپشن ہے واوین کے حوالے سے وہ بی ہے۔ اس کے بعد 12واں جو سوال ہے معروضی کا وہ کچھ اس طرح سے ہے، پوچھا گیا کہ وقفہ کی علامت دے کے کس کی علامت ہے، اور آپشن اے ہے سکتہ، بی ہے وقفہ، سی ہے رابطہ، ڈی ہے علامت حذف۔ تو ہمارے لیے جو درست آپشن ہے وہ ہے بی وقفہ۔ 13واں معروضی کا سوال کچھ اس طرح سے پوچھا گیا ہے، کسی کا قول ہو بہو تحریر کرنا ہو تو قول کے شروع اور آخر میں کون سی علامت لگاتے ہیں؟ اے قوسین، بی ندائیہ، سی واوین، ڈی وقفہ۔ تو اس کے لیے درست جو آپشن ہے وہ ہے سی واوین۔ 14واں معروضی کا سوال ہے، کوئی تفصیل دینے کے لیے علامت لگاتے ہیں؟ اے ختمہ، بی تفصیلیہ، سی رابطہ، ڈی واوین۔ تو درست جواب ہے بی تفصیلیہ۔ اس کے بعد 15واں سوال ہے، کسی جملے میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت لگاتے ہیں؟ اے سکتہ، بی رابطہ، سی فجائیہ، ڈی واوین۔ تو درست جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے اے سکتہ۔ اس کے بعد جو اگلے سوالات جو ہیں وہ معروضی کے وہ کچھ اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں، امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب منتخب کیجیے۔ اور اس میں جو 16واں سوال ہے، نکلنا امدادی فعل دیا گیا ہے تو اس کا جو درست استعمال ہے وہ کیا ہے؟ اے آپشن ہے فریدہ جھوٹی نکلی، بی بات چل نکلی، سی وہ دور نکل گئی، ڈی خواب سچا نکلا۔ تو اس میں جو درست آپشن ہے وہ ہے بی بات چل نکلی۔ 17واں جو معروضی کا سوال ہے امدادی فعل کے حوالے سے وہ ہے چاہنا، جو مصدر ہے اس کا درست امدادی فعل کے طور پہ استعمال۔ اے آپشن ہے میں پاکستان کو چاہتا ہوں، بی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، سی میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ڈی چاہنا نہ چاہنا کس کے بس میں ہے۔ تو درست آپشن ہے بی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 18واں جو معروضی کا سوال ہے وہ رکھنا مصدر کا امدادی فعل کے طور پہ درست استعمال بتانا ہے۔ تو اے آپشن ہے کھیل میں کیا رکھا ہے، بی مجھے فضول کیوں بٹھا رکھا ہے، سی قلم کہاں رکھا ہے، ڈی چیزیں نیچے رکھ دو۔ تو درست آپشن ہے بی مجھے فضول کیوں بٹھا رکھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 19واں جو سوال ہے اس میں جو مصدر ہے وہ لگنا ہے اور اس کا درست امدادی فعل کے طور پہ استعمال جو ہے وہ بتانا ہے۔ تو آپشن ہے اے بچے کو نیند آنے لگی، بی نفیس کو گرمی لگی، سی اسے ٹھوکر لگی، ڈی اس کی آنکھ لگی۔ تو درست آپشن ہے اے بچے کو نیند آنے لگی۔ اس کے بعد آخری جو ہے وہ معروضی کا سوال یعنی 20واں، وہ پانا مصدر کا بطور امدادی فعل کے درست استعمال کیا ہے وہ بتانا ہے۔ اے آپشن ہے ایک پاؤ دہی لاؤ، بی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے،
सी اس نے اپنی منزل پا لی، ڈی وہ وقت پر نہ پہنچ پایا تو درست آپشن ہے سی، اس نے اپنی منزل پا لی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 12ویں جماعت کا حصہ معروضی کا پیپر ہے اس میں 20 نمبر کے معروضی سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن کو ہم اپنی آسانی کے لیے 4 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلی کیٹیگری ہے وہ حصہ نثر میں سے پوچھے جانے والے 5 معروضی کے سوالات کے حوالے سے ہے۔ دوسری کیٹیگری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کے حوالے سے 5 معروضی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 5 معروضی سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں رموز اوقاف کے اصولوں کے حوالے سے، اور آخری جو 5 سوال ہوتے ہیں وہ امدادی افعال کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اردو کا 12ویں جماعت کا جو پیپر ہے وہ بنتا ہے معروضی کا، اور اس میں کل 20 نمبر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کے لیے 20 منٹ کا ٹائم مخصوص ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو 2019 کا پہلے گروپ کا جو پیپر تھا معروضی کا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔